ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلے اپنی مختصر سی گفتگو سے پہلے SNN چینل کے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں مجھ طالب علم کا سلام ہے۔ آج کا جو موضوع مجھے اسلم صاحب قبلہ سے ملا، یہ شہزادی کونین اور آئے کثیر، اس حوالے سے میں سن رہا تھا مولانا شمشاد صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت اور نہایت معنی خیز گفتگو فرمائی۔ خیر میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے دو چار باتیں مختصر وقت میں تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں رکھ دوں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کا نام ہی ان کی عصمت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے صدیقہ ہے، بطول، فاطمہ، مبارکہ، جزاک اللہ جناب زہرا کی عصمت سے نفی کرنا گویا پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا ہوگا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کیونکہ جب نبی نے ان کا نام صدیقہ رکھ دیا، بطول یعنی نسوانی، نجاستوں سے پاک، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ رکھا، تو نبی کریم کبھی بھی کسی گنہگار کا نام راضیہ اور مرضیہ نہیں رکھ سکتے۔ خود یہ نام رکھنا نبی کریم کا بتاتا ہے کہ شہزادی کونین عصمت و طہارت کا گویا مجسمہ ہے اور مرکز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ چھٹی امام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ زہرا علیہ السلام کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا یا اس لیے رکھا کہ شر اور برائی ان کی ذات مبارکہ کی ذات میں موجود ہی نہیں تھی، اور ظاہر میں موجود اس لیے نہیں تھی کہ جن کی طہارتوں کی ذمہ داری کوئی مخلوق نہیں، خالق لے رہا ہے، قادر مطلق لے رہا ہے، کن فیکون کا مالک لے رہا ہے۔ کہ ہمارا ارادہ اسی کہ تم ہر قسم کے رزق کو اور گندگی کو دور رکھے گا۔ تو اب کہیں بھی اس حوالے سے اس معاملے میں ذرا سا بھی شک و شبہ ذہن انسانی میں آنا یا کسی کلمہ گو کے دماغ میں آنا، گویا وہ خدا کی قدرتوں پر شک کر رہا ہے، اللہ کی قدرتوں پر شک کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اور یہ آیت ظاہر تو مجلسوں کا مجلسوں کا صدقہ ہے بہت بڑا ہماری قوم کے اوپر، کہ اس آیت سے ہماری قوم کا بچہ بچہ واقف ہے، کیونکہ اتنی بار ہم سنتے رہتے ہیں اس کو علماء و ذاکروں خطبہ سے اور حدیث قصہ میں پڑھتے رہتے ہیں، لہٰذا یہی آیت نہیں بلکہ ڈھیروں آیات اور ڈھیروں احادیث ایسی ہیں کہ ادھر کسی عالم و خطیب نے اس کی تلاوت بعنوان کسی بھی عنوان کے تحت فرمائی اور سامعین جو ہے اس کے معنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مجلس ظاہر ہے صدقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تقریباً جیسے میں نے پڑھا ایک کتاب کی، تقریباً 300 صحابہ نے روایت کی، 1 2 3 4 5 درجن، 2 درجن، 4 درجن، 5 درجن نہیں، بلکہ تقریباً 300 صحابہ نے یہ روایت کی ہے۔ یہ آیت جناب ام سلمہ کے گھر میں پنجتن پاک کی شان میں نازل ہے، اور ان میں سے ایک جناب زہرا و مرضیہ ہے۔ 300 یہ صحابہ کرنے والی تھی کہ ہماری نہ مانے، اس کی نہ مانے، اس کی نہ مانے، ہمارا صحابہ کی تو مانو۔ وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی شان میں نازل ہوئی۔ مشہور
ترین صحابی عالم اسلام کے سعد ابن ابی وقاص ہیں، انس ابن مالک ہیں، عباس ہیں، مقداد ابن اسود، یہ ان جیسے جید اصحاب سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ مسلمانوں کی ماں، ام سلمہ، وہ یہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، ہمیں پتا تو چلے کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ وہ میں ہوں، علی ہے، حسن و حسین ہے، اور میری بیٹی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر اس پہ آیت تو نازل ہو رہی ہے، اور وہ نبی خود بات کو تشنا کسی پیاس کے صحرا میں چھوڑ کے نہیں گیا کہ آپ اس کے آیت تطہیر کے کردار ڈھونڈتے رہیے کہ اس سے کون مراد ہے، اس سے معنی کیا ہے، اور اس سے سائنس کیا ہے، اس نے خود ہی بتا دیا۔ چھوڑیے، آگے بڑھیے آپ۔ خود مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک منزل پر کہ واقعے کو اس انداز سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک سیاہ چادر کو اوڑھا اور حسن و حسین، علی اور فاطمہ کو چادر کے اندر لیا، آیت پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ظاہر ہے صدیقہ کون ہے، صدیقہ کون نہیں ہے، لیکن عالم اسلام میں ظاہر صدیقہ مانتا ہے تو ان کی مانو۔ آگے بڑھیے آپ۔ مشہور ترین صحابی عالم اسلام میں جن کا بڑا وقار ہے، بڑی اہمیت ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی نظر میں بڑے محترم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، جنہیں دنیا سعد ابن ابی وقاص کے نام سے جانتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ اس آیت یہ جب نازل ہوئی اس کے بعد تقریباً 8 مہینے، ایک دو دن نہیں، دیکھیے کہا انہوں نے، میں خالی دوہرا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز صبح کے لیے جب پیغمبر اکرم سرکار ختمی مرتبہ خاتم النبیین نماز صبح کے لیے نکلتے تھے اور جناب زہرا کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین و ناظرین، ایک بات غور ہے، جیسے ان صحابی نے روایت کی اور ذکر کیا، دیکھیے گھرانے تو اور بھی تھے، گھر تو اور بھی تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا کے گھر کے سامنے جب آتے تھے، گزرتے تھے، تو اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، کسی دوسرے کے گھر کے سامنے کیوں نہیں؟ شہزادی کونین جناب زہرا کے گھر کے سامنے سے گزرنا اور اس آیت کی تلاوت کرنا رسول کریم کا، خاتم النبیین کا، سرور کائنات کا، اس بات کی دلیل ہے اور اشارہ کرتی ہے اور یہ پیغام پہنچاتی ہے اور یہ میسج کنوے کرتی ہے کہ اس آیت سے مراد شہزادی کونین، اس آیت سے مراد بیوی زہرا کا گھرانہ ہے، دوسرے گھرانے نہیں ہے۔ آگے ایک دو باتیں اور کہہ کے وصاحب سے اجازت چاہوں گا۔ اور شہزادی زہرا کی تو عظمت ظاہر، فاطمہ کہیے عظمت کہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ کہیے عصمت کہیے، فاطمہ کہیے طہارت کہیے، یہ سب ایک ہی بات۔ لہذا دیکھیں کہ ہمارے 11ویں امام، اس طرح مولانا شمشاد صاحب قبلہ نے بھی اشارہ کیا، لیکن ایک قول میں بھی آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب خدا کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہے، علی ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں، زین العابدین ہوں، امام باقر العلوم ہوں، امام صادق ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب خدا کی طرف سے
اس کی مخلوق پر حجت ہے اور ہماری دادی ہم پر حجت ہے. یہ دیکھیں سبحان یہ اللہ. ہے، یہ عظمت زہرا ہے، سبحان یہ ہے اللہ، عظمت کی سبحان بیوی اللہ، فاطمہ. واہ واہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. واہ واہ. جو تمام کائنات کے لیے، تمام دنیا کے لیے، تمام ابن آدم اور حوا کی بیٹیوں کے لیے، بلکہ لفظ عالم بھی چھوٹا ہے، عالمین کہنا چاہیے، جو تمام عالمین کے لیے حجت ہے، وہ ذوات مقدسات، وہ شخصیات جو سب کے لیے حجت ہے، ان کے لیے حجت رسول کی بیٹی حسنین کی مادر گرامی اور علی کی زوج. اسی لیے دیکھیں آپ کہ ہمارا امام زمانہ اجل اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول کی بیٹی میں بہترین سیرت ہے. یہ قول کس کا ہے؟ امام زمانہ کا. میرے لیے رسول کی بیٹی میں بہترین بہترین سیرت. تو ظاہر ہے کسی بھی معصوم کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں گے تو ظاہر عالم اسلام جو ہے، یہ مسلمان، میں اس چینل پہ اس قسم کا جملہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ ظاہر تعصب کا شکار رہا، مفتیان اور مولوی ملائیت خریدی اور بیچی گئی، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کر پائے گا، اس لیے کہ جب تک جہان ہے قرآن ہے، قرآن ہے جب تک جہان ہے، اور یہ آیت اس میں موجود ہے. اس آیت کا سینٹر، اس آیت کا مرکز اور اس آیت کی مالکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم سب کی شہزادی کونین جناب زہرا ہیں. ایک بات ضرور کہوں گا، علماء و خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں، یہ روایت حدیث قصہ میں بھی ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ رسول نے اپنے بدن میں، اپنے جسم میں ایک ضعف اور کمزوری محسوس کی. آپ درد یا ضعف محسوس کر رہے ہیں، کمزوری محسوس، تو خدا کے حبیب کسی حکیم کے یہاں جائیے، کسی طبیب کے یہاں جائیے. لیکن روایت کہتی ہے کہیں نہ گئے، آئے تو اپنی بیٹی گھر میں آئے اور کہا کہ میں اپنے بدن میں اپنے جس کمزوری اور ضعف محسوس کر رہا ہوں، چادر لاؤ. اور چادر اوڑھی. تو ایک جملہ چلتے چلتے آخر میں بچتا کہوں گا میں کہ جب تاریخ سے یہ بات ہوتی ہوگی، فرم ہو گیا اور سیرت رسول میں ہمیں ملا اور اسلامی واقعات نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول کریم، رسول اکرم، خاتم النبیین، کالی کملی والا، لمبی زلفوں والا نبی پیغمبر جب ذوف محسوس کرتا ہے تو اس کے ذوف کو دور کرنے کے لیے شہزادی و کونین بی بی زہرا کی چادر کام آتی ہے. ایک جملہ اسلم صاحب قبلہ آپ کے حوالے سے تمام سامعین ناظرین کی خدمت میں رکھوں اور بسم اللہ، اجازت چاہوں گا بسم اللہ. کہ جب رسول کمزوری محسوس کرتا ہے تو زہرا کی چادر کام آتی ہے. جب رسول کمزوری محسوس کرتے ہیں تو زہرا کی چادر کام آتی ہے، اور جب اسلام کمزوری محسوس کرتا ہے تو ثانیہ زہرا کی چادر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ بھائی. جزاک اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شبیر بھائی، انہیں گزارشات و عرضیات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. تمام سامعین ماشاء ناظرین اللہ. کی خدمت میں شبیہ حسن کاظمی کا ایک مرتبہ پھر سلام. خدا حافظ.